الانبیاء تاجدار انبیاء فضل انبیاء ختم الرسول مولا کل ہادی سبل جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والے صفات میں لا تعالیٰ علیہ السلام تو بعد ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد آئندہ پروگرام سالانہ کئی سال تو ہو گئے ہیں میں بھی آ رہا ہوں دوڑیاں محبتوں کے تقاضے دیتا ہے خلق کائنات کی بارگاہ کی دعا گو ہاں کہ ساڈا یہ مل بیٹھنا نواز رسول کی محبت اہل بیت کی محبت صحابہ کی محبت اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ احتجاج بنا دے کئی جاہل لوگ اج کل بڑے بڑے انہوں پروگرام شروع کیتے ہیں کہ فلانا اینج سی فلانا اینج سی فلانا یہ سی فلانا وہ سی جس بندے کو پہلے کلمے کا ترجمہ نہیں آتا وہ بندہ اٹھ کے نبی کے صحابہ کے اعتراض کرتا ٹھیک ہے سر نہ لاؤ یار منہ نہ لاؤ ٹھیک ہے نا جنہوں دوجا کلمہ نہیں آتا ایتھل کرسی نہیں آتی نماز نہیں آتی وہ اٹھ کے وہ گلاں کرتا ہے جڑیاں سانوں کوئی جڑا اج دے اتھوں دے رہن والے 14 سال بعد لوگ سانوں کو حق پہنچتا اسی نبی دے صحابہ دے تے گل کریں نبی بھی شان والا وہ دے غلام بھی شان والے نبی بھی عظمت والا وہ دے صحابہ بھی عظمت والے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کائنات نے نقطے چل بہترین قسم کے تواڈے ذہن نشین کرنے نے اگر ہو جان سب تو پہلی گل ہے کہ کوئی بندہ جدو اعتراض کرتا ہے انہوں سوال پوچھو انہوں یہ کہو کہ جنہاں نبی نے مانگ کے لیا صحیح نہیں یار بار بار ریکارڈ ہو رہی ہے لائیو چل رہا ہے کہ آپ سر لاندے ہو زبانہ میں کوئی نہیں زبان نہ بولو امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں صحابہ کرام واسطے دعاواں اللہ دی بارگاہ کیتیاں صحابی اللہ دی بارگاہ وچوں مانگ کے لے سن رہے ہو پھر اللہ نے منگن تے اپنے حبیب نوں عطا فرمائے عطا فرمائے جدو نبی نے منگے اللہ نے عطا فرمائے پہلی تے گل سی کہ اگر انہاں وچ کوئی رولا ہوندا تے نبی منگدا نہ تے پہلا نقطہ ہے نبی منگدا نہ تے جے نبی نے منگ لیا سی پھر اللہ نوں پتہ سی او تے عالم الغیب ہے نا ایتھے مطلب ہے کئی اور لوگ بھی ہیں جڑے آندے نے نبی نوں گل دا پتہ ہی کوئی نہیں ہو سکدا ہے چلو انہاں دی عقیدے دے مطابق نبی نے ساری ساتھ ہوئی نیڑے ہوئے جڑا ساتھ تو نیڑے ہوئے پتہ ہی نہ ہوئے کسی گل جے نبی نے منگ لیا تو پھر وہ اللہ دے اوتے تے سارے دا یقین ہے نا پھر اللہ نے دتے کیوں سوال مقبول ہے بولو یار سارے میں تے اگے کام کا طبیعت تو تے میں بھی چھڑ دیاں گا دعا مانگ لاں گے پھر تسی بولو گے تے میرا بخار لینا نبی نے منگے اللہ نے عطا فرمائے یہ مطلب ہے منگن والا بھی آگے دین والا بھی آگے یا نبی نہ منگدا جے نبی منگ لیا سی اللہ نہ دیندا تے جے دوواں دی صلاح نال آ گئے نے تے پھر یہ مطلب ہے نہ او دے بھیجے وچ شک نہ یہ آنکھے وچ شک جیڑا نبی دا جیڑا بھی یار ہے وہ انشاءاللہ پر حق ہے آکو نبی دے یار سارے پر حق ہے نبی دے سارے یار پر حق ہے نبی دے سارے یار پر حق ہے میں فیصلہ کرا باہر دی گل میں نہیں کرتا سوائے کے مور کا خصائص کبرا اللہ تعالیٰ تفسیرہ کے بھی حوالے نہ جناب علی المرتضیٰ کے سارے کارمان میں کیا ہوئی اتفاق ہے حضرت علی کی گل تو شک ہو کسی اور صحابی کا نام لیے چلو کوئی دوجا بندہ آ کے بھی میں نہیں مانتا لیکن علی المرتضیٰ امام الاولیاء نبی دا ویر فرماتا ہے میرے آقا میرے ملجا میرے ماں باپ بدو آلے چہرے والے واللہ زلفا والے باز
اصل دے وچ علی ہے ہی ساڈا، اصل دے وچ علی ہے ہی ساڈا۔ کچھ لوگ جڑے نے صرف علی دا نام لے کے 2 نمبر ہی کرتے ہیں، تے جی 1 نمبر ہے تے پھر میں یہ گل لگا کرنی ہے تے اوتے غور کری، گھر جا کے سو کے چنگے طریقے دے نال۔ حضرت جناب علی اللہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں میرے آقا میرے مولا کائنات دے والی نے فرمایا، اے میرے صحابیو یاد رکھو جیڑا بندہ میری اہل بیت دے اور میرے اصحاب دے حقوق ادا نہیں کرتا، بولو تو صحیح یار، جیڑا میری اہل بیت دے تے میرے اصحاب دے حقوق ادا نہیں کرتا، ان دے حقوق نو سمجھدا نہیں، انہاں نال پیار نہیں کرتا، انہاں نال محبت نہیں کرتا، انہاں نو الفت نہیں دیندا، حضرت علی مرتضیٰ فرماندے نے او تناں چوں ایک ضرور ہے، او تناں چوں یاد کرو یہ گل، او تناں چوں ایک ضرور ہے۔ مولا کہڑے تناں چوں ایک ضرور ہے؟ آپ نے فرمایا یا وہ منافق ہے، یا وہ منافق ہے، کہ یا وہ زنا دی پیداوار ہے، تے یا پھر حیض و نفاس کی پیداوار ہے۔ انہاں تناں وچوں ایک جڑا انہاں دوواں گھراں نوں جڑا اہل بیت نوں نہ مننے وہ بھی انہاں تناں چوں ایک ہے، جڑا اصحاب رسول نوں نہ مننے وہ بھی انہاں تناں چوں ایک ہے۔ ذہن نشین ہو گئی گل؟ جڑا اصحاب رسول نوں نہیں مندا، میں نہیں کہندا کہ علی دی زبان ہے، مولا علی دی زبان ہے۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا جڑا میرے اصحاب دا، جڑا میری آل دا، جڑا میرے اولاد دا، جڑا میرے یاراں دا حق نہیں پہچاندا، انہاں دی عزت نہیں کردا، وہ تناں وچوں ایک ہے، یا منافق ہے، یا زنا دی پیداوار ہے، یا پھر پتہ کی لگا ساڈا بڑا زور لگتا ہے پڑھن تے یاد کرن تے، یا پھر وہ حیض و نفاس دے عالم دے اندر اپنی ماں دے پیٹ وچ گیا ہے تے وہ عرصہ انہیں اتھے گزاریا ہے، پھر یہ یا گندا کام وہ گندے والا ہی کر سکتا ہے، دوجا نہیں کر سکتا۔ حلالی خون کدے بھی صحابہ دی تبرہ نہیں کر سکتا، حلالی خون کدے بھی جڑا تواڈے جو حلالی ہو بھی بولے یار، حلالی خون نبی دے صحابہ دے تبرہ نہیں کر سکتا۔ آج کی فیکٹریاں کھلیاں نے جناب دے جتنے مرضی جاؤ تڑا شروع ہوا ہے کام، تہاڈوں اس تو علاوہ کام بھی کوئی نہیں۔ دوسری حدیث اسوائے کے اور کا علی المرتضیٰ فرما دے جیڑا بندہ آل نال پیار کرے، جیڑا بندہ میں کسے ویلے بھی پوچھ لینا ہونا بھی میں پچھلی گل کیڑی کیتی سی، میرے مگر چلنا ہے ذہن وچ رکھ کے میں زور لائی جانا، تسی اپنا سر لائی جاندے ہو، یہ تے صرف لنگر کھانا جو پہلوں تمہیں کھوا دی، تے جے کوئی گل سن آیا تو پھر ذہن میرے نال طبیعت میرے نال ملا کے رکھو، میں مریض بندہ تواڈے سامنے بیٹھا، تسی صحت مند ہو، تسی دعا کرو اللہ مینوں صحت عطا فرمائے، میری تہاڈی طبیعت مل جائے انشاءاللہ پھر بیڑا پار ہو جائے۔ یہ بھی حدیث مولا علی کرم اللہ وجہ کریم دی، آپ نے فرمایا جڑا میرے اصحاب دے نال پیار کرے، جڑا میری آل دے نال پیار کرے، وہ جدوں پل صراط تو لنگے گا نا تو انہوں اڑا ہی کوئی نہیں پینا ہے، فٹافٹ لنگدا جائے گا۔ پل صراط دے انہاں لوکاں دے قدم ثابت قدم رہن گے جڑے آل نال تے اصحاب نال پیار کرن گے۔ سوچ ملا کو کہڑے پاسے جانا ہے، پل صراط تو لنگنا ہے ہر ایک نے، پل صراط تو ہر ایک نے لنگنا ہے، اتوں کیویں لنگے گا؟ جی ایک گھر نال گوائی تے پھر بھی لنگیا جانا نہیں، جی دوجے گھر نال گوائی پھر بھی لنگیا جانا نہیں۔ اج دی کلام پچھا چلیے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، 950 سال تبلیغ فرمان تو بعد حضرت جناب نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ عرض کی تھی رب لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اتنی تھوڑی قوم میں 950 سال تبلیغ کر کے ساڈے نبی تے 23 سال کی تھی ساری، ساڈے محبوب نے تے 23 سال تے جس نے دنیا تو وصال کیتا کہ اس نے 1,40,000 صحابہ مطلوب سن۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال کیتی تے 72 بندے، 950 سال دنے نہیں، لیلا منہارا رات بھی تے دنے، جس نے کی تبلیغ کی آکھ بھائی آپ باہر نکل قوم مارے بٹے مشرک بے ایمان جڑے چپڑ جان حضرت نوح
علیہ السلام کیوں نہ لینا تو کیوں تو سامنے سبق دینا ہے؟ نور علیہ السلام نے فرمایا میری ڈیوٹی یہ بھی میں یہی سبق دینا تو تھوڑی پونجی بٹن تو میں نہیں آیا. ہاں گل میں یہی کرنی ہے کہ پیغام بھی رب کا میں یہ لے کے آیا. ادھر ساری دیہی پتھر کھا کھا کے بٹے کھا کھا کے جدو کوپ کرا کرا کے شام کو نڈال ہو کے ڈگ پینا جبریل نے آنا انہیں نہیں کر کے پر پانا. نور علیہ السلام نے پھر اٹھنے شروع ہو جانا. حضرت جناب نور علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کرنے تو بعد اللہ کی بارگاہ دعا کی تھی یا اللہ یہ اس قابل نہیں ہوئی انہاں دے رحم کیتا جائے یہ سارے گھر کر دے. رب کائنات نے فرمایا اے نور علیہ السلام تو بستی بنا تے میرے سامنے بنا. قرآن فرماتا ہے آپ کب کشتی بنا لمبا واقعہ میں نہیں صرف ایک نقطے کی وچوں گل کرنی. حضرت نور علیہ السلام کشتی بنا لگے کشتی بنائی شام تک جتنا حصہ دا کمپلیٹ ہویا نا تے جس نے واپس آئے چلو باقی دے کیڑے سویرے ٹھوک لاں گے. سویرے آئے نا جو زمین دے کیڑے ساری کشتی کو کھا گئے. زمین دے کیڑے ساری کشتی کو کھا گئے. اس لیے وہ کھا گئے تھے لگ گئے بنا شام تک پھر بڑھا کے رکھی. جس نے رکھی سویرے آئے پھر دیکھا کیڑے جڑے پھر کشتی کھا گئے. تیسرے دن پھر بنائی. اللہ دی بات نہیں سیدھے پہ گئے مولا تو آخیا کشتی بنا بھی میرے سامنے جی تو نہ پیا تو کیڑے کیویں کھا جاتے یہ بنا بھی میرے سامنے آ تے پھر تو نہ بنا میرے سامنے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کیونکہ میں کو ایسا پڑھوں تے بدل لاوا تو سمجھتے ہونے نہیں ترجمہ یاد کرانا تھا. اللہ نے فرمایا میرے سامنے بنا تے تیرے سامنے بنائی ہے تے کشتی میں رات جانا رات کو سویرے آ کے کیڑے کھا جاتے ہیں ساری. خالق مطلق نے فرمایا میرے نو پریشان نہ ہو اس کشتی کے اوتے میرے اکابر دے نام لکھ. کشتی کے اوتے میرے اکابر دے نام لکھ. اللہ کی پاک نے یاد من کے لگی تھی یا اللہ ہو تیرے اکابر کہڑے نے کنہاں دے نام لکھا. فرمایا ایک میرا محبوب نبی آخر جمع ہوئے گا وہ 4 یار ہون گے وہ میرے اکابر نے کشتی دے 4 ٹکراں دے 4 یاراں دے نام لکھ. پھر ویکھ کیڑا کھاندا ہے کہ نہیں کھاندا. حضرت نوح علیہ السلام نے ابو بکر صدیق دا عمر فاروق دا عثمان غنی دا مولا کائنات دا یہ 4 یاراں دے نال جڑے نے کشتی دے اوتے لکھے. سبحان اللہ. جس ویلے لکھے رات دے الا کے سویرے آئے تے کشتی بالکل صحیح. سبحان اللہ. کشتی بالکل صحیح. یہ دا مطلب ہے نوح علیہ السلام نے کشتی بھی بنانی ہوے تے اونوں سنبھالنا بھی ہوے تے 4 یاراں تو علاوہ سنبھالی جاندی نہیں. کیڑیاں کو بچان واسطے 4 یاراں دا نام لکھنا پیا. جے تو اپنا ایمان بھی گدیاں کیڑیاں تو بچانا ہے تے جے اہل مودت دی کشتی تے سوار ہونا ہے تے اونوں بچا کے رکھنا ہے تے پھر یاد رکھ اہل بیت نال بھی پیار کرنا پائے گا اصحاب رسول نال بھی پیار کرنا پائے گا. اے دنیا دے وچ امام الانبیاء نے فرمایا میری عام لکھت ہے مثال کشتی نوح دی مثال ہے. جڑا اے تے سوار ہو گیا تاریاں تے انہیں نظر رکھی وہ کدی بھی راہ پڑدا کشتی المیدی ہوئے تے اصحابی کا نجوم ہوئے ستارے تو دی نظر ہوئے. اے تو ہوندا لائٹاں نکل آئیاں تے بڑے بڑیاں جناب گڈیاں دے اوتے بساں دے اوتے بڑیاں لائٹاں لگیاں نے تے اس ویلے کشتیاں تے دریاواں چل رہیاں تے لائٹاں نہیں ہوندیاں. لائٹ ہوئے بھی تے نہیں راہ لبدا تے ملاح لوگ جڑے سن ستاریاں دے اوتے اپنا سفر سمندر دے وچ کردے سن. تے حضور نے مثال دتی فرمایا کشتی نبی دی آل والی ہوئے تے ستارے ویکھن ہون. اصحابی کا نجوم ہے فبیئی ہے اقتدیت و اہدیت. فرمایا میرے سارے صحابی آسمان رسالت کے ساتھ سارے ستارے نے جدی مغربی علاقے ٹر پو گے وہ سیدھا جنت میں جائے. جہاں مغربی علاقے چل پو گے سیدھا جنت کے اندر جائے گا. ساری سمجھ گھٹ ہو گئی ہے. کہانی سنائیے کہانی سنائیے. ایران کا علاقہ ہے مجدد افسانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے. اتنے اس وقت کا جڑا بادشاہ سی ان کی بیوی جی سی نا وہ سیاہ سی تے انہیں کیا بڑا ایک حج ہے یہاں کو ایران کے بچوں بھیجو تاکہ یہاں علاقے ایشیا کا جڑا علاقہ ہے یہ کم شروع ہو جائے تھوڑا جہا کام شروع ہو جائے. ایران کے بچوں آیا وہ نام سی نور اللہ شوستری. نور اللہ شوستری قاضی نور اللہ شوستری. انہوں نے لفظوں میں مفتی نور اللہ شوستری وہ چلنا چلنا نہ پھر دادا صاحب آ گیا. بولو یار نور اللہ شوستری وہ چلتا چلتا لاہور کے اندر آیا لاہور کے جا کے جس ویلے وہ
میاں میر رحمت اللہ نے مسلے وچھا دیتے چادر وچھا دیتی وہ مجھ تے جڑا سیاں وہ بہ گیا جس لیے بہ گیا تو جناب ٹھنڈا پیو گے تتا پیو گے انہیں کیا جناب میں جی مقصد نو آیا میرے نال گل کرو تسی بابے ہو اللہ والے ہو اللہ تھوڑی سنتا ہے تے ملنگو درویش ہو ایک مقصد لے کے تواڈے کول آیا وہ مقصد میرا پورا ہونا چاہیے حضرت میاں میر رحمت اللہ نے فرمایا تسی آئے کتوں کہہ لو گے ایران دے وچوں آیا وہ کہہ لگے ایران دے وچ تانوں پتہ ہے کول ہی نال امام حسین دا روضہ ہے عراق دے اندر امام علی مقام دا روضہ ہے امام علی مقام دے دربار تے جاندے رہندے ہو وہ کہہ لگا ہاں جاندے رہنے ہو ساڈیاں حاضریاں دے دربار ہوندیاں رہندیاں نے حضرت جناب میاں میر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے فرمایا کوئی حسین دی ایک گل مینوں ایسی سنا جے نال میرے سینے وچ ٹھنڈ پے جائے سبحان اللہ ایک گل کوئی حسین دی ایسی سنا جے نال میرے خیال جی میں سنانا پھر تواڈے کلیجے چ نہیں پوے تو پھر بائی میرے اتنے چڑھ کے آنی چاہیے ایسی کوئی گل سنا امام جی جس نال میرا کلیجہ ٹھر جائے وہ کہنے لگے جی کیا بات ہے امام نعم المرکب و نعم الراکب امام الانبیاء دے موڑے تے سوار سی تے اللہ دے حبیب نے فرمایا سواری بھی بڑی کمال والی سوار بھی بڑا کمال سواری بھی بے مثل و بے مثال سوار بھی بے مثل و بے مثال آپ نے فرمایا کوئی ایسی گل سنا جس نال میرے اندر ٹھنڈ ہوئے کہنے لگا لو سنو گل میں تمہیں سنانا حضرت امام علی مقام دا اتنا درجہ ایڈا مقام ہے آپ نے روضہ انور کو 40 میل ادھر 40 میل ادھر 40 میل ادھر 40 میل ادھر تک کوئی گناہگار امام دے منن والا بہت ہو جائے انہوں حضرت امام علی مقام دی وہ چوہ دے اندر دفن کیتا جائے مثلا میرے یہ سینٹر امام باغ میں ہوتا ہے 40 کلو ادھر 40 ادھر 40 ادھر 40 میل تک یعنی اتوں سمجھو اسٹیشن تک بس وہ بن جاتا 40 میل اتوں لے کے 40 میل سجے کھبے یمین یسار جہاں بندہ گناہگار ہوئے دنیا دے انہیں غلط کام کیتے ہون وہ جس ویلے امام علی مقام دی اس چوہ دے وچ دفن کر دیتا جائے حضرت امام علی مقام دے صدقے اللہ نو جنت عطا فرما دے امام الانبیاء علیہ کرما دے صدقے اللہ تعالی نو جنت عطا فرما دیندا ہے انہاں کہ جناب پکی گل ہے انہاں کہ بالکل پکی گل ہے امام نے خود اعلان فرمایا ہے تیرے فریدا جڑا میری چوہ دے اندر آ کے میرے غلام کا حساب پوچھے من ربوں کا ماں دینوں کا من نبیوں کا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نبوت دے مقام دے شان ہے حضرت جناب میاں میر رحمت اللہ نے فرمایا بڑا مقام ہے بڑا مقام ہے امام علی مقام دا تسی جننے بیٹھے ہو اسی اوتھے نہیں پہنچ سکتے کوشش ہی ہوندی ہے میاں صاحب نے کون ساڈا گھر بن جائے دادا صاحب نے کون بن جائے میاں میر نے کون بن جائے اسی طرح چلتے چلتے جناب غوث جلی کول بن جائے مولا علی کول بن جائے مدینے دے اندر جنت البقیع دے وچ بن جائے اور جے کچھ قسمت لوگ نے جڑے ان اللہ والے دے قریب ٹر جان حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ نے یہ ساری گل سن کے آپ نے فرمایا جناب مینوں ایک جواب دیو وہ کہنے لگے جناب پوچھو آپ نے فرمایا حسین بڑا ہے کہ مصطفیٰ بڑا ہے حسین بڑا ہے یا مصطفیٰ بڑا ہے نانا بڑا ہے نوازہ بڑا ہے مقام مصطفیٰ دا زیادہ ہے یا حسین دا زیادہ ہو کہنے لگا مقام مصطفیٰ دا زیادہ ہے حسین دا مقام ہونا نہیں حسین کو جڑا مقام ملے مصطفیٰ دے قدماں دے صدقے ملے حضرت جناب نبی کریم دا مقام اونچا نواز رسول دا مقام نہیں لیکن آپ نے فرمایا تیرا کہنے وے حضرت امام علی مقام دے روضے دے 40 میل سجے 40 میل کھبے 40 میل اگے 40 میل پیچھے جڑا گناہگار دفن ہو جائے او سیدھا چڑھ دیے آپ نے فرمایا او نانا امام علی مقام دا نواز رسول دا نانا مصطفیٰ اگر ادھر دھیان مارو کہ جناب میں پوچھنا چاہنا جڑے اوتھے تو لیتے نے انہاں دے متعلق کی خیال ہے یہ نوازے کو تو جڑا لیتے وہ تو جناب جنتی ہے وہ تو جنتی ہے تے جڑے مصطفیٰ دے کول نانے دے کول ابو بکر دی عمر پے نہیں انہاں دے متعلق جناب دا کی خیال ہے نعرہ تکبیر نوازے دی جو اندر جڑا جا کے دفن ہوئے وہ جلدی نوازے دی جو جڑا جا کے داخل ہوئے دفن ہوئے وہ جنتی تے جڑا مصطفیٰ دے حجرے وچ دفن ہوئے صدیق دے نال
کا کیا مقام ہے جی عمر فاروق کا کیا مقام ہے تے میں کیا صرف یہ نہیں گل نہیں ہو حجرات جتنے بھی امام الانبیاء دا روزہ لگا ہوئے وہ دیکھو تھلے جڑی جگہ ہے او حجرات تے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حجرہ جے دے گنبد خضرا ہے امام الانبیاء بھی او دے وچ آرام فرما صدیق اکبر او دے وچ آرام فرما فاروق اعظم بھی او دے وچ آرام فرما میں کہے او تھائی جتے 70,000 فرشتہ سویرے آوندا 70,000 شام نوں سبحان اللہ یہ جڑے سویرے آوندے نے انہاں دی پھر واری زندگی چ نہیں آوندی جڑے شام نوں آوندے نے پھر زندگی چ انہاں دی واری نہیں آوندی او ترسدے نے بھی دوبارہ یا اللہ کدی موقع آوے تے مدینے جائیے تیرے حبیب دے روزے تے میں کہ او فرشتے آ کے درود پڑھدے نے جتھے مصطفیٰ دے درود پڑھدے نے ابو بکر دے بھی نال پڑھدے جتھے نبی دے درود پڑھدا ہے نال فاروق اعظم دے بھی درود پڑھیا جاتا ہے وہ تیرا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے جنہوں گلی دے وچ کھیڈدے نے پہلے جتھے آپ کھیڈدے سی نے پے اوتھے جا کے قریب بہ گئے تے کہن لگے نواز رسول ایتھے آئے سبحان اللہ نواز رسول ایتھے آئے حضرت امام حسن اٹھے کھیڈ کو چھوڑ دیتا تے حضرت صدیق اکبر دے سجے موڈے تے چڑھ گئے جس نے چڑھ گئے تے صدیق اکبر اٹھے گلی گلی چل پے تھوڑا جا دور گئے نا تے کوئی امام حسن لگے ہوئے حسین لگے ہوئے امام حسین نے اس لیے لگے بھائی جان یہ موڈے تے چڑھے ہو میں تو ہی آیا جناب صدیق اکبر قریب گیا جا کے میں گیا حضرت جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام وہ بھی موڈے تے بیٹھ گئے ایک موڈے تے حسن ہے دوسرے موڈے تے حسین ہے اے صدیق اکبر کی پہ کر رہے ہو آپ نے فرمایا چلیا کیوں پتہ نہیں انہاں دعائیں صلاۃ نبی نے اپنے موڈے تے سوار کر کے فرمایا نعمل مرکب و نعمل راکب سوار بھی بہترین ہے سواری بھی بہترین ہے فرمایا میں اپنے مصطفیٰ کی سنت پہ ادا کرنا عظمت و شان اہل بیت زندہ باد عظمت و شان اہل بیت زندہ باد کبھی تھوڑی دیر جاؤ نا اوتھے صاحب کبھی پھیرا مار کے پتہ لگے کہ بندہ ایڈے نارے جاندا بھی ہاتھ ہوئی اسی کبھی زندگی چ مارنے تو بھی ڈگا کر وہی ڈگا کرنے کا مطلب چیزاں سیکشن ہو جاتی ہیں لوٹ پہ صدیق اکبر نے دوواں شہزادیاں موڈیاں دے اٹھایا تے فرمایا میں اپنے مصطفیٰ دی سنت ادا کر رہا ہوں شہزادے حسن نے امام حسین کو فرمایا اے میرے بھائی جان امام حسین اے میرے ویر اے او موڈے نے جتھے نانا سوار ہویا سبحان اللہ اے او موڈے نے جتھے میرے نانے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی دی سی اج بڑے کو سمو نہ موڑیاں تے سوار جتھے ساڈا نانا سوار ہویا ہے حضرت جناب صدیق اکبر دی عظمت تو قربان لیا دنیا دارو ساری کائنات دے اندر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جڑا دشمناں دے بچے نوں موڑیاں تے چاہدا ہوے سبحان اللہ اسی جدے اٹھے سیدھے ہوئے ہو تے اودے بال دیکھنا نہیں جان کے لات مارنے منہ پر ڈگے تے بہت جو رات نکلے تے گھر نوں پتہ لگے کہ بالاں تکلیف کنی ہوندی ہے تے دل تے کیویں رگ بھردا ہے جڑا دشمن ہوے او کبھی بھی کسے دے بال جاندا نہیں ایک نے چاہے صدیق اکبر نے چاہیا کہ نہ نبی دے نواسے تے پھر انداز نہیں جناب نبی کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے صدیق اکبر دے موڑے تے سوار نہیں چلدے نے پے سواری صدیق اکبر نے سوار دوویں شہزادے نے حضرت امام حسن حسین نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کبھی امام حسن دا پیر پھڑدے نے تے چومدے نے سبحان اللہ کبھی ادھر سجے پاسے پیر پھڑدے نے تے بوسا دیندے نے کبھی کھبے پاسے پھڑدے نے حسین دا پیر تے بوسا دیندے نے کیا شان ہے یار سبحان اللہ اے یہ تعلق صحابہ دے اے تعلق صحابہ دے پہلے میں حضرت جناب علی مرتضی کرم اللہ وجہ کریم بھی حضرت جناب صدیق
جلاؤ دجون پر حملہ ہے 3 پر کتاباں انہوں نے ثبوت میں کٹ کے دے جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نماز پڑھی صدیق اکبر دے پیچھے نماز پڑھ کے دیگر دی نماز دا ٹائم میں آپ نکلے نے اے حضرت صدیق اکبر نے اے علی مرتضیٰ جاندے نے بیٹھ کے چھڑا دا حسن کھیلتے پیا حضرت جناب صدیق اکبر نے امام حسن کو اٹھا کے چولی کے اندر اٹھا لیا پیار پیتا چہرہ چومیا چھاتی چومی رخسار چومی تارتن یقبل وجہو و تارتن یقبل شفتہی حضرت علی مرتضیٰ نے مخاطب کیتا اے علی مرتضیٰ ایک سناتا ہوئے جرا ہو تصویر مصطفیٰ ہے یہ تواڈے تے نہیں گیا یہ میرا مصطفیٰ تے گیا یہ تواڈے تے نہیں گیا جے دشمنی ہوئے تے اگلے گیا بھی ہوئے نا شکل و صورت ہو جی ہوئے تے وہ ٹکا کر کے آکر کے فلانے تے گیا تیرے تے نہیں گئے مطلب اتنے تو کفر ہوتا ہے صدیق اکبر کا صاف ستھرا دل جنہوں اللہ نے چنیا سی اللہ ہوئے تبھی لئی میں انشاءاللہ جنہوں میں چنیا ہے انہوں نے میں صحابی بنایا تمام کائنات دے مومن اکٹھے ہو جان ولی اکٹھے ہو جان غوث اکٹھے ہو جان ابدال اکٹھے ہو جان کہ میرے روز سے سردانی فرما دینے کامل غوث 40 سال ایک اللہ کے ہوتے کھلو کہ اللہ نے عبادت کرے کہ وہ دی عبادت ایک پاسے عام صحابی دا ایک آوری اکھ نال ایمان دی نظر نال میں ویکھنا ایک پاسے دنیا دے غوث اکٹھے ہو جان انہاں دی غوثیت ایک پاسے جنہیں نبی نو محبت دی نظر نال ویکھے او دا ایک واری نظر مارنا رخ دعا دے ہوتے او دے ایک پاسے سبحان اللہ پھر حضرت جناب غوث پاک فرماتے ہیں میری زندگی دیاں نیکیاں تے زندگی دیاں کمائیاں ایک پاسے تے جیڑی سواری تے سواری سوار ہویا او دے پیراں دی توڑ بھی اگر مینوں مل جائے تے میں اکھاں دا سرما بناواں سبحان اللہ کون آندا جڑا ولیاں دا امام ہے جڑا ولیاں دا امام ہے جڑا ولیاں دی مہر نہ لاوے تے ولی ولی ہو نہیں سکدا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دی شان و عظمت کو قربان جاواں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے میرے پیارے علی تیری شکل تو اجے تے نہیں ایک مصطفیٰ کے اوپر شکل گئی ہے رات نو سیدہ طیبہ طاہرہ جس ویلے اپنی سزا دے لوریاں دے دیاں نے او تے فرما دیاں نے انت شبیہ بی لست شبیہ بعلی این پورے سزا دے پیا ہونا تے این کر کے جس ویلے لوری دینی ایک کو بوٹے نو لانا تے فرمانا انت شبیہ بعلی لست شبیہ بعلی اے میرے شہزادے تیری شکل میرے اپنے مصطفیٰ نال ملدی ہے تیرے اپنے باپ علی نال نہیں ملدی اے لوریاں سن کے شہزادے سوتے سے حضرت جناب صدیق اکبر نے فرمایا یہ ہو تصویر مصطفیٰ ہے ہو تصویر مصطفیٰ ہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی شانوں عظمت میں قربان جاؤ تجھے خلیفہ والے حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے نے حضرت جناب حسن کو کوئی کام پہ گیا چلتے چلتے کاشان خلافت آئے آگے جس نے دیکھیا اگے عبداللہ ابن عمر کھڑے نے آپ کے لڑکے حضرت فاروق اعظم نے اپنے پتر کھڑے نے لیکن اندر جان کی اجازت نہیں ملی امام حسن نے سمجھا کہ یہ پتر کو اجازت نہیں ملی کہ ممکن ہے مینوں بھی اجازت نہ ملے حضرت جناب امام حسن جڑے سن تو واپس مڑ پے غلام ویلا سی پیا ہو گیا اندر دوڑ کے حضرت عمر کی بارگاہ عرض کی یا امیر المومنین شہزادہ رسول نواز رسول امام الانبیاء کا نواسا امام حسن آیا سی کہ وہ واپس ہوئے کہ عبداللہ نو ویکھ کے واپس چلے گئے نے اس غلام کو آپ نے دوڑایا جلدی وہ حسن نو لے کے آیا حضرت جناب امام حسن واپس لے کے آیا حضرت عمر فاروق کی بارگاہ کے اندر جسے پہنچے عمر فاروق نے فرمایا اے شہزادے حسن کیوں چلے گئے تسی آپ نے فرمایا میرے دل کے اندر ایک بچہ پیدا ہویا اپنا بیٹا جڑا انہوں نے اجازت نہیں ملی مینوں ہو سکتا ہے کہ میں اجازت ملے اس وقت میں اپنا واپس چلا گیا پھر کسی ویلے آ کے گل کر لاں گا حضرت جناب فاروق اعظم نے فرمایا انہاں نوں وقت نال حق ملے گا تہاڈا ہر ویلے حق جس لے مرضی آ دروازہ کھلا ہے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کبھی بھی نہیں سوچنا میرے ساری اولاد پیچھے کھڑی ہوئے جس لئے تسی آؤ تو کھولے دل نہ لاؤ کہ اسی حدیث کے لفظ نے آپ نے انج کر کے اپنے والاں نوں پھڑ کے حضرت امام حسن کو فرمایا اللہ تو ثواب بعد وچ اے جڑے وال ہو گئے نا تواڈے جڑیاں دا صدقہ عمر دے سر تے ہو گئے نے اے وال جڑے ہو گئے نے
کھانا ہوئے اہل بیت رسول تو نماز کا ٹائم ہو گیا روزانہ نبی کی ڈیوٹی جس لیے نبی آتے ہیں جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں ایک دن جو آیا دروازے دے اگے کہ میں دوروں اندھیرے چ ویکھیا کوئی بندہ مینوں انج لگا جویں کوئی سیدھے پیا ہوندا تانوں سوتیاں نہ میں اتنے لا دینا اپنی تھان آکھاں گے کہ وہ میں نے ویکھیا جویں کوئی بندہ جی پسند نہیں گل تو میں کوئی رخ بول لینا تو یا پھر میں دعا کر گئی میں تو گمان والا بندہ نہیں کہ چلو اپنا دل جن دیر تک ہے میں تمہیں دسے جی میری کیفیت ذاتی ٹھیک نہیں سی لیکن تاری محبت کو بولنا پہ جی تھی چھوڑنا چاہتے ہو ٹھیک ہے نہیں تو میرا دعا مانگنی کوئی منگنی کئی بار کسے آ جائے نعرہ مارو کوئی بندہ چلا تگڑا کر نعرہ تکبیر سیدہ نے بولے کہ کیوں جھاڑو دے رہے ہیں انہیں کہا آقا علی بھی لگے اتھوں علی بھی لگے اتھوں حسن بھی لگے اتھوں حسین بھی لگے اتھوں دے میں دے اپنی داری دے نال جھاڑی دے کے کائنات میں دسنا پیا عظمت دے آل نبی بھول نہ جانا عظمت دے کہاں
فتوات بھی پڑھ کاغذ بھی پڑھ تے جا کے امام حسن نو کہو سانو لکھ دیو اسی تواڈے غلام ہاں کدی دشمنی والے دل نہیں نہ کرتے جنہاں نال رہندے ہوئے بندہ اودے نال نہیں کردا نہیں جا کے حضرت امام حسن دے کولوں لکھا کے لیا قلم تو ہاتھ لئی لے کے جسے حضرت عبداللہ ابن عمر چلے آپ نے جلال آیا آپ نے فرمایا ٹھہر میں بھی نہ جانا چلتے چلتے امام حسن دے کول آئے امام حسن دے بارگاہ دست بستہ عرض کی سرکار تساں نے فرمایا ہے کہ میں تواڈے نانے دا غلام ہاں یہ تواڈا غلام ہے آپ نے فرمایا ہے ضرور فرمایا ہے انہوں نے کہا پھر لکھ بھی دیو گے آپ نے فرمایا 100 باری لکھ دیا لکھ دیو گے فرمایا 100 باری لکھ دیو گے انہوں نے کہا پھر لو پھر کاغذ تے پنسل ذرا لکھ دیو کہ عمر میرے نانے دا غلام ہے عبداللہ میرا غلام ہے کاغذ پڑھیا ہوئے تے لکھیا کہ عمر فاروق نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے یہ چٹ نہیں حضرت عمر نے مزید کچھ صحابہ کو سین کرایا بھی گل چنگی پکی ہو جائے جس لئے پکی ہو گئی کہ حضرت جناب فاروق اعظم نے عبداللہ ابن عمر کو روکا پڑھایا فرمایا پترا جنی دیر تک زندگی ہونی دیر تک میں رکھاں گا میں سنبھال کے جس لئے میں دنیا کو وصال کر لیا ٹر جاواں کہ جس لئے میں کفن دیو نا دعا تو آگے تے کفن دیو تے میرے سینے دے چٹ رکھنی ہے میرے سینے دے اوپر چٹ رکھی آپ نے فرمایا وہ ایک گل ہے آپ نے فرمایا چلیا دنوں یہ پتہ نہیں جس لئے میں قبر دے اندر جانا ہے اوتھے منکر نکیر نہیں آنا ہے میرے آقا نے بھی آنا ہے میں اوتھے چٹ کر کے منکر نکیر دے سامنے کرا گا اے دیکھو میں تے اس آقا دا غلام ہاں اس آقا دا غلام ہے گل ہو گئی جس نے گل ہو گئی اس گل دا پتہ چل گیا لگا علی مرتضیٰ یہ گل چلتی چلتی علی مرتضیٰ کے کول پہنچ گئی حضرت علی مرتضیٰ نے جس نے گل سنی تھی حضرت عمر نے چٹ لکھائی ہے حسن نے لکھ کے دیتی ہے کہ اسی حضرت عمر کے سارے جڑے غلام نے مصطفیٰ نے کر دے حضرت جناب علی مرتضیٰ نے اعلان فرمایا مدینے کے اندر سارے لوگ اکٹھے کرو سارے لوگ مدینے کے اندر اکٹھے ہو جاؤ حضرت جناب علی مرتضیٰ خطاب کرنا چاہتے ہیں حضرت جناب علی مرتضیٰ خطاب کرنے والے کھڑے ہو گئے سارے مدینے کے لوگ حضرت علی مرتضیٰ کا خطاب سننے والے حاضر ہو گئے امام علی مقام کے والد ماجد علی مرتضیٰ نے فرمایا اے میرے نبی دے غلاموں میری گل سنو آقا دسو کی گل ہے فرمایا میرے نبی نے فرمان زبان میں چلایا سی تے میں او دا گواہ واسطے اج میں لگا بیان کر تسی سارے میرے گواہ بن جاؤ سارے تسی میرے گواہ بن جاؤ آقا دے گواہ فرمایا میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کولوں سنیا سی ایک فرمان عمر سراج اہل الجنہ عمر اہل جنت دا چراغ ہے عمر اہل جنت دا چراغ ہوئے گا سچ جنت آن گیا وہ جنت کے اندر نہ تے بجلی ہونی ہے نہ اوتے جناب سورج ہونا ہے نہ اوتے چند ہونا ہے نہ اوتے ٹوباں لگیاں ہون گیاں نہ جناب تم کو میں ہون گے پھر جتنے چیزاں نام روشنی کیویں ہوئے گی کہ میرے آقا نے فرمایا عمر سراج اہل الجنہ ساری جنتاں دے اندر حضرت عمر دے نور دی روشنی ہوئے گی کیوں جی پھر پوچھنا چاہیے ادریرا نہ کوئی گل کرو جناب تسی پھر کہڑی جنت تے جاؤ گے کیا جی میرے خیال ہے کوئی نیرے والی جنت تے رب نہیں کوئی نیرے والی جنت تے اور جنت تے نیرا ہونا بھی نہیں جو دے عبادت تے بجلی بھی کوئی نہیں پھر جنت دے آخر کی شہدا ہونا ہے حضور نے فرمایا وہ انہاں جنتاں دے وچ میرے ویڑے وچ توبہ دا درخت ہوئے گا وہ دی چھاں ہر جنتی دے گھر وچ ہوئے گی ہر جنتی دے گھر وچ میرے توبہ دے درخت دی چھاں ہوئے گی اور ہر جنتی دے گھر وچ میرے عمر دے نور دی روشنی ہوئے گی میں کہا جناب جنت نہ ہون کوئی تواڈوں تے میری جنت چاہیے کہ اس لیے اللہ دی بارگاہ پھر ہی عرض کرنا مولا ادھر تے ہر جانا نہیں کیونکہ ساری زندگی ادھر تے جگہ آکھیا نہیں ساری زندگی ادھر جگہ آکھیا نہیں تے ہن ادھر اسی کیویں جائیے اللہ فرمائے گا اج دو ہی ٹھکانے نے ادھر جانا ہے تے عمر من کے جانا ہے ادھر جانا ہے تے دوری تے ڈنڈا بھی ادھر ہوئے گا تسی اندر جائے جے فرشتے پھرن والے ہون دو ہی تھاواں جنت ہونی ہے دو ہونی
ادھر جانا ہے تو بھی تیار ہوں میں، جی ادھر جانا ہے تو پھر ادھر تے عمر رو من کے جانا گا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض ہے کوثر کا چشمہ ہوئے گا، وہ دے 4 کنارے ہون گے، ایک کنارے تے ابوبکر صدیق، دوسرے کنارے تے فاروق اعظم، تیسرے کنارے تے عثمان غنی، چوتھے کنارے تے علی المرتضی۔ علماء کرام فرماتے ہیں ترتیب یہ ہوئے کہ جنہیں چلنا ہے نا وہ اس حوض کوثر کے کنارے انہیں پہلو صدیق کو جانا ہے، پہلو انہیں صدیق اکبر کو جانا ہے، پھر اس کے بعد عمر فاروق کو جانا ہے، پھر اس کے بعد عثمان غنی کو جانا ہے، تے پھر پیالہ علی نے حوض کوثر کا دینا ہے۔ کیوں جی صاحب سوچو ذرا، یہ پہلے 3 گھر وہ ہے جنہاں دے کول ہو کے علی کو جانا پڑنا، تے جے آکھیا بھی یہ نہیں پینا تے پھر رہنا کتے؟ حوض کوثر جنہیں پینا ہے انہوں انہاں کول پہلے جانا پائے گا، انہاں دے نال محبت کا تقاضا پورا کرنا پائے گا، پھر علی علی کرنا گل ہے پڑھنی نہیں۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر میرے اسلام نے محل دیاں بنیاداں ہیں، عمر فاروق دیوارہ ہے، عثمان غنی ہے اس اسلام کی چھت تے علی دا دروازہ۔ گل مک گئی، اسلام دا کوٹھا جڑا ہے وہ دیاں بنیاداں صدیق اکبر، وہ دیاں دیوارہ فاروق اعظم، وہ دی چھت عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی فرما دے کہ قیامت کے میدان کے اندر جڑے جڑے لوگ بنی ہاشم خاندان اور عبد المطلب خاندان اور سادات کرام انہاں دے اوتے کوئی پیسے جنہ بھی احسان کیتا ہوئے تے اس احسان دا بدلہ انہاں سکتا دنیا دے ادا نہ کیتا ہوئے، حضور نے فرمایا میں قیامت والے دن ادا کراں گا، میں قیامت والے دن ادا کراں گا۔ اس گل تو سورے نہیں پینا، اس گل تو سورا دل نہیں کرنا کہ کسی آدھے رسول دے اوتے 10 روپے تساں خرچ کیتے نے تے سمجھو میرے ضائع ٹر گئے نے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ تہاڈا بدلہ دنیا دے نام ہی ملیا تے میں قیامت والے دن دے کے جنت وچ کرنا گا۔ سانو کملی قوم پتہ ہی نہیں گا بھی تہاڈیاں کمائیاں جو بھی سجدہ دا حصہ ہے۔ ہاں جی یہ تو تساں سنے ہی نہیں کدی، نہ کسی سمجھائی نہیں گل انہاں نوں کدی۔ ہاں جی جتھے زکات ہے جتھے باقی معاملات نے غریباں مسکیناں یتیماں دے حق نے باہر تہاڈے کول وڑدے نے اون دے وچ پائی حصہ سجدہ دا نہیں تے اساں لینا اوتھے جا کے پاویں اتھے دیو تے پاویں اوتھے دیو، ایتھے دیو تے چنگے رہو گے کہ اوتھے تے ٹرک نال کنگ دا لگیا نہیں ہونا، اوتھے تے بزن نیکی ہی دینی ہے سارے۔ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس نے حضور دی بات کا صحابہ کرام ٹوکرے بھر کے سامان تے لے کے آئے بھی حضور دا سلسلہ نہیں، کوئی کاروبار نہیں تے گھر دی عیالداری ہے، حضور دی بات نہیں کوئی ایسی سامان پیش کریے، مال دولت پیش کریے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مینوں مالاں دی لوڑ نہیں، میرے اہل بیت نال پیار کرو۔ یہ تے مال سارے میرے صدقے تو اللہ نے عطا فرمائے، انہاں مالاں واسطے میں نے کلمہ تانوں پڑھایا تے ایمان اسلام قانون تانوں عطا فرمایا۔ یہ گل نہیں، گل صرف یہ ہے کہ میری الا المودۃ فی القربى، انہاں دے نال پیار کرو، انہاں دے نال پیار کرو۔ جناب مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم دے یہ شہادت دینا دے نال جنہیں پیار کیتا ہے خالق کائنات نے فرمایا اے امام علی مقام دی او ذات جزاؤہم بما صبروا جنۃ وحریرا۔ حسین نے جنت گن کے پیسے دیتے نے تے جنت او دے بدلے وچ لئی، عطا وچ نہیں لئی، عطا وچ نہیں لئی، قیمت گن کے دیتی ہے، پیسے پورے دیتے نے۔ جی انہیں 6 مہینے کا منگیا تو وہ دیتا ہے، جی انہیں 12 سال کا منگیا تو وہ دیتا ہے، جی انہیں 18 سال کا منگیا تو وہ دیتا ہے، جی انہیں 22 سال کا منگیا تو وہ دیتا ہے، جی انہیں 45 سال کا منگیا تو انہیں وہ دیتا ہے، جی 56 سال کا منگیا تو وہ دیتا ہے، جی 72 سال کا منگیا تو وہ دیتا ہے۔ آدمی امام علی مقام نے فرمایا جو کچھ ہوتا ہے ہونے دے، پرواہ نہیں اپنے آپ کی، میں رواں یا نہ رواں پر گل رہ جائے باپ دی۔ کائنات دے اندر آدم تا امام الانبیاء دے کل کائنات جدوں تک ہوئے گی، کائنات دے اندر آدم نے بھی پیار کیتا ہے رب نال تے محبت کیتی، نوح علیہ السلام نے بھی محبت کیتی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی محبت کیتی ہے۔ عشق اللہ نال صرف حسین نے کیتا ہے، عشق حسین نے کیتا ہے اللہ نال۔
کسی عشق جڑا ہے اللہ دے نال کیتا کسے اللہ دا عشق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی 33 سال دی عمر ہے بولو کتنی 33 سال دی عمر ہے حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ چلدے پے گلیاں دے اندر تے گلی دے اندر چلدیاں سامنے ویکھیا 19 سال دا ایک جوان کھڑا گلی دے اندر حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نو السلام علیکم وعلیکم السلام او کہندا انت روح اللہ تسی روح اللہ ہو آپ نے فرمایا ہاں انت رسول اللہ تسی رسول اللہ ہو آپ نے فرمایا ہاں وہ کہنے لگا انت نبی اللہ تسی اللہ دے نبی ہو آپ نے فرمایا ہاں کہنے لگا پھر اللہ تہاڈی سن بھی لیتا ہونا اللہ تہاڈی سن بھی لیتا ہونا آپ نے فرمایا او کرے اللہ تم والا پر سب ہو الموت باذن اللہ میں وہ اللہ دا نبی ہاں جڑا پھوک مارا تے مردے اٹھ کے ٹر پیندے نے ہاتھ لاواں اننے ٹھیک ہو جاندے نے کوڑے ٹھیک ہو جاندے نے گل کر تو کہنے لگا گل اے وے کہ اللہ دے کولوں مینوں عشق دا ایک قطرہ گل ہے اللہ کولوں ایک عشق دا قطرہ لے جو حضرت جناب عیسیٰ نو اللہ کلمۃ اللہ نے کر کے نیوی پا لئی ایک دو لمحے ہوا تے نیوی پا کے خدا نے اپنے چہرے انور اٹھایا آپ نے فرمایا اے ایک قطرہ جڑا ہے وہ تو پی نہیں سکدا اللہ دے عشق دا قطرہ تو پی چل نہیں سکدا انہاں کہ جناب پورا نہیں دے ادا لے لیو پورا نہیں ادا لے لیو پھر آپ نے توجہ فرمائی اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے جی ادا مانگدا ہے تینوں ادا دینے ہاں ادا قطرہ عشق دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھلوتیاں اس نوجوان نو ملیا انہیں انج کر کے چیخ ماری تے جو نکلیا نا تے پہاڑاں ٹر گیا پہاڑاں والے ٹر گیا جس نے پہاڑاں والے نکل گیا 3 مہینے بعد حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ اس گلی دے وچوں گزرے اوتھے کھڑے ہو گیا کوئی جوان کھڑے ہوئے سی انہاں نے بولا آپ نے فرمایا اے نوجوانو ایتھے کشک دا قطرہ مانگدا سی بندہ نوجوان سی او کدھر ویکھیا ہوئے انہاں نے جناب اونوں ادا قطرہ اتنا لبا پر او دا اپنے ماپیاں نوں وی لبا نہیں کیا بات او دا اپنے گھر والے نوں لبا تسی پے تے تانوں پتہ ہے او وہ نان کے لب کھپ گئے وہ داد کے لب کے کھپ گئے پتہ نہیں کدھر گئے ادا عشق دا قطرہ پی کے دنیا تو پتہ نہیں اولے ہویا ہے جدھر کسی نوں لبا ہی نہیں حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ادو ویکھیا یا اللہ کی کیتا ہی اودے نال کی کیتا ہی اودے نال خالق کائنات نے فرمایا تو کہ اسی ادا قطرہ اینوں چاہیے اونوں ادا قطرہ عشق دا مل گئے جنوں میرے عشق دا ادا قطرہ مل جائے پھر وہ ثابت کرنا رہ سکدا نہیں وہ تے عشق خدا دے اندر مست ہو جاندے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی دیا رب ذوالجلال میں انہوں ویکھنا چاہنا میں انہوں ویکھنا بھی چاہنا تے ملنا بھی چاہنا خالق کائنات نے فرمایا انج لگا جاؤ فلانے پہاڑ دی چوٹی دے اوتے کھڑا ہی حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے اس پہاڑ دی چوٹی تے پہنچے نا انہوں نے انج منہ کیتا ہے تے منہ سارا کھولیا ہے تے اودا نو اسمان نو ویکھی جاندا ہے ویکھی جاندا ہے ویکھی جاندا ہے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ انہوں کوئی پتہ نہیں آپ نے فرمایا او بیلی السلام علیکم انہوں کوئی پتہ نہیں او تیرے نال انہوں کوئی پتہ نہیں او بول کچھ انہوں پتہ ہی کوئی نہیں پھر ویکھیا او تو مولا یہ تو بولدا بھی نہیں گل بھی نہیں کردا سلام بھی نہیں سندا اللہ نے فرمایا یہ وچکاروں آرا رکھ کے چیر بھی دے دے ٹوٹے دو بھی کر دے نے تیری سننی واہ واہ کیا بات یہ ہویا اس کا اینوں ٹوٹے بھی کر ایدی بوٹی بوٹی الگ کر زکریا علیہ السلام اپنے وچوں آرا پھیر ایدے دو پھگا کر دے اس سی بھی نہیں کرنی جن نے ادا قطرہ پیتا ہے انہوں چیر دیو سی بھی نہیں کرتا کتھے تولیے حسین نو جڑا سمندر عشق دا پی گیا کتھے تولیے نبی دے نواسے نو جڑا پورا سمندر پی گیا تے ساری کائنات ہی سندا ہے پیا وہ تو نبی دی نہیں سننا نا پیا یہ تے سارے دن پر رات جا کے ویکھو کربلا محلہ دے اندر لکھاں لوگ ہر ویلے تے اج کل تے سلام بھی نہیں کیتا جا سکتا نزدیک جا کے آپ دے دربارے دربار تک پہنچنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اینی کو مخلوق پیروں تے پیر ایک دے اوتے پھسے چڑھے ہوتے ہیں انہاں سڑکاں تے لنگنا اوکھا ہوتا ہے اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اس کرامت نو عطا فرمائے حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو فرمایا اینو چیر بھی دے اے ہن نہ سی کرے گا نہ اے بولے گا میں کہنا اللہ نے کائنات دے اوتے حسین اور مدینہ پیدا فرمایا ہے حسین نے رب دا سارا سمندر
ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਗੜ ਗੜ ਕਰਦਾ ਪੀ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਪੱਥਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਈਤਾਂ ਯਕਦਮ ਹੋ ਜਾਣ 2 ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯਕਦਮ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਮਈਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 8-8 ਬਾਰ ਬੋਤਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰ 72 ਪਏ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 72 ਲਾਸ਼ੇ ਪਏ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ੈනුਲ ਆਬਦੀਨ ਦਾ ਕਿਆ ਜਿਗਰਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਸੀ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਸੀ ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪੀਤੇ ਸਨ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪੀਤੇ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਢੂੰਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਇੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪੱਥਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਡਕਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸ਼ਿਬਲੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪੀਰ ਨੇ 7ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪੀਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਸਈਦ ਮਖਜ਼ੂਮੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ 7ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸ਼ਿਬਲੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਕਿਆ ਬੱਚਿਓ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੁਕ ਗਏ ਆਪ ਕਰੀਬ ਗਏ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨਸੂਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਛ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਕ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਪਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ اللہ نے فرمایا حامیم عین سین قاف قرآن جو ہے انہوں آدھے حروف مقطعات راتی شخص کو میرا خیال سی ہوتے میں بندے نے مجھ سے کہا کسی نے پتا ہے یہ حروف مقطعات کی شاید ہوگی ہے تو بیٹے بیٹے کو ویکھی جا میں کہ پتروں کدی قرآن میں ہاتھ لایا ہوئے پڑھیا ہوئے تو پتہ لگا حروف مقطعات کیوں آنے الف لام میم حامیم قاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف تا ہا یا سین یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ باقی سارے قرآن کا ترجمہ جان دی انہاں دا ترجمہ کسی نے آج ذکر آیا انہاں دا ترجمہ آج ذکر کسی نے دنیا کی کوئی تفسیر پڑھو لو کہ اوتھے جناب اوتھے لفظ لکھے ہوئے کہ تھلے دا ترجمہ نہیں ہونا کیا ہونا ترجمہ نہیں ہونا حضرت جناب نبی کریم تشریف فرما نے آپ کی بارگاہ دے اندر جبریل امین آیا آپ کیا کہتا ہے سونیا الف لام میم امام الانبیاء نے فرمایا جبریل میں سمجھ گیا جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ میں لے کے آیا میں یہ پتہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی امام ہے سارے قرآن کے باقی معنی میں جاننا لیکن الف لام میم دا کی معنی ہے مینوں نہیں پتا حضرت جناب نبی کریم نے فرمایا تیرے نبی آقا نے فرمایا اے جبریل کوئی 11 دیاں گلاں 11 نال ہوندیاں نے کوئی 11 دیاں گلاں 11 نال ہوندیاں نے تو پردے ہوندے نے یہ سارے پردے نہیں بولن دے تو غلام ہے غلام دی حالت تے رہو اے جو میرے اللہ نے مینوں پیغام بھیجیا میں سمجھ گیا جتھے کو آ کے نبی نے علم غیب نے پوچھو بھی انہاں نوں نہیں غیب تے تو دس الف لام میم کی علماء نے تکے لائے کہ بھی اللہ تو اگے لام تو جبریل ہے میم تو محمد ہے الف تو اللہ ہے اے تکا لگا ہے لیکن یہ دا معنی ہے نہیں حروف مقطعات دا معنی ہے نہیں کس طرح حروف مقطعات کے اندر ایک ہے ہا میم عین سین قاف ہے جی ہا میم ان سائڈ تے کرو عین سین قاف یہ کی بنیا مولوی تو بولو یہ کی بنیا عشق بولو تسی بھی عبرانی زبان جڑی